بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8th چیپٹر کا سیکنڈ ٹاپک ہے جس کی ہیڈنگ ہے ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف کامن لا ٹریڈیشن ان دا لیگل سسٹم. یہ ٹاپک پچھلی ویڈیوز میں ہم آلریڈی کلیئر کر چکے ہیں. آپ پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور اس میں یہ آپ کا ٹاپک جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. تمام پوائنٹس وہی ہیں, ریپیٹ ہو رہے ہیں اور وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں یا کالج پلیٹ فارم سے. اچھا, اس کے بعد جو تیسرا ٹاپک ہے آف چیپٹر 8 وہ ہے دا اسٹرکچر آف جوڈیشری ان دا کامن لا لیگل سسٹم. اس میں ذرا تھوڑی سی ڈفرینٹ چیزیں ہیں, یہ بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اچھا, اس کا انٹروڈکشن ہے دا کامن لا لیگل سسٹم. The judiciary in the common law legal system, the judiciary is organized in a hierarchical structure. Although یہ بھی پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہائرارکی ہوتی ہے کورٹس کی. سب سے پہلے سب سے سپیریئر کورٹ ہوتا ہے, پھر اس سے انفیریئر, پھر اس سے انفیریئر, پھر اس طرح سے وہ ڈیسیجنز جو ہیں وہ اس کی بائنڈنگ نیچر ہمارے سامنے آتی ہے. This hierarchy ensures proper administration of justice. افیکٹو اپیلز, اس کی مدد سے پراپر ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے جسٹس کی. اپیلز جو ہیں ان کی افیکٹونیس اس سے ہمارے سامنے آتی ہے. اینڈ یونیفارمٹی آف لا, اور لا کی یکسانیت قائم رہتی ہے. تھرو دا ڈاکٹرائن آف جوڈیشل پریسیڈنٹ اسٹیر ڈیسائسس, اس اصول پر عمل درآمد کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایچ کورٹ ہیز ڈیفائنڈ جیورسڈکشن اینڈ اتھارٹی. ہر کورٹ کی ایک اسپیسیفک ڈیفائنڈ جیورسڈکشن اور اسپیسیفک اتھارٹیز طے ہوتی ہیں لا میں. یہ ہے اس کا انٹروڈکشن. اب یہ جو ہائرارکیکل نیچر آف جوڈیشری ہے یہ دیکھ لیتے ہیں. اے کی فیچر آف دا کامن لا جوڈیشری, اس کا جو ایک بڑا مین فیچر ہے کامن لا کا, از اے ٹیئرڈ کورٹ سسٹم ویئر ایک اسپیسیفک اسٹیج پر بتائی گئی جو ڈیفائنڈ اسٹرکچر ہے اسی میں ہی عدالتوں کو رہنا ہے. ویئر, جہاں ہوتا یہ ہے لوور کورٹس ڈیسائیڈ کیسز ایٹ فرسٹ انسٹنس. سب سے پہلے آپ کو جب کوئی ایشو درپیش ہوتا ہے تو آپ سب سے لوور کورٹ میں جاتے ہیں, وہ آپ کا کیس ڈیسائیڈ کر دیتا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے اس سے جو ہائر کورٹس ہیئر اپیل, اس سے جو اوپر والی عدالتیں ہوتی ہیں وہ آپ جو پرسن ایگریوڈ, فار ایگزامپل میں گیا عدالت میں لوور کورٹ میں, میرے خلاف کوئی فیصلہ ہو گیا, اب مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ رہ گیا تو میں اپیل کروں گا اس سے اوپر والی کورٹ میں. ٹھیک ہے, وہ کورٹ آف اپیل ہوگی. اس کے بعد ڈیسیجنز آف ہائر کورٹس بائنڈ لوور کورٹس. وہ جو ہائر کورٹس ہیں ان کے ڈیسیجنز نچلی کورٹس کو بائنڈ کر دیتے ہیں, ان پر بائنڈنگ ہوتے ہیں, ان کے لیے وہ ماننا لازم ہے. This structure promotes consistency, certainty and legal order. یہ جو اسٹرکچر ہے یہ آپ کے اس قانونی نظام میں کنسسٹنسی کو برقرار رکھتا ہے, سرٹنٹی کو برقرار رکھتا ہے اور ایک قانونی نظم و ضبط کو برقرار رکھتا ہے. دوسری بات, انفیریئر یا سب آرڈینیٹ کورٹس. These courts are the lowest level and deal with minor cases. یہ سب سے چھوٹی نوعیت کی عدالتیں ہوتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے offences کو ڈیل کرتی ہیں. ان کے کیا فنکشنز ہیں کہ ٹرائل آف لیس سیریس کرمنل کیسز, جو معمولی نوعیت کے جو اتنے سیریس نہ ہوں اس نوعیت کے کیسز کو ٹرائل کرتی ہیں. اسمال سول ڈسپیوٹس کو, چھوٹے چھوٹے جو آپ کے دیوانی نوعیت کے معاملات ہوں ان کو ڈیل کرتی ہیں. اور پریلیمنری ہیئرنگز جو ابتدائی سماعت ہوتی ہے وہ کنڈکٹ کرتی ہیں. اس کی ایگزامپلس کیا ہیں؟ میجسٹریٹس کورٹس, اسمال کلیمز کورٹس اور ڈسٹرکٹ اور سیشنز کورٹس بھی اس کی مثال ہے. Their decisions are subject to appeal in higher courts. اب کیوں ہے یہ ایسا کہ ان کے تمام جو بھی فیصلے ہیں وہ ہائر کورٹس میں آپ اپیل کر سکتے ہیں. تیسرا ایلیمنٹ, کورٹس آف فرسٹ انسٹنس بھی ایک کیٹیگری ہے. دیز کورٹس ہینڈل سیریس سول اینڈ کرمنل کیسز. اب یہ سیریس نوعیت کے جو سول اور کرمنل جو جرائم ہیں ایٹ دا ٹرائل سٹیج ان کو ڈیل کرتے ہیں.
اچھا ان کی جیورسڈکشن کیا ہے؟ ان کورٹس کی میجر سول ڈسپیوٹس کو حل کر سکتے ہیں، سیریس کرمنل offences کو ڈیل کر سکتے ہیں، اور فیکٹ فائنڈنگ اینڈ ایویڈنس ایوولوشن کر سکتے ہیں. معاملات کے حقائق تک پہنچنے کے لیے شہادتیں کلیکٹ کر سکتے ہیں. ان کی ایگزامپلس ہیں کراؤن کورٹ جو یو کے میں ہے، اور ہائی کورٹس جو ٹرائل جیورسڈکشن جب ہائی کورٹ کی ہو. ایک تو ہائی کورٹ کی اپلیٹ جیورسڈکشن ہوتی ہے، ایک ٹرائل کورٹ، وہ جو ہائی کورٹ کی ٹرائل جیورسڈکشن ہوتی ہے. ان سم کنٹریز وہ بھی جو ہے وہ فرسٹ انسٹنس کے طور پر کام کرتے ہیں. دیز کورٹس اپلائی بوتھ اسٹیچوٹری اینڈ کامن لا رولس. یہ اسٹیچوٹری لاز کو بھی اپلائی کرتے ہیں اور کامن لا پرنسپلس کو بھی اپلائی کرتے ہیں. اچھا چوتھا اس میں جو ایلیمنٹ ہے وہ انٹرمیڈیٹ اپلیٹ کورٹس ہیں. دیز کورٹس ہیئر اپیلز فرام لوور کورٹس. چھوٹے عدالتوں سے جو پہلی اپیل آپ درج کرتے ہیں وہ ان عدالتوں میں درج کرتے ہیں. اس کے فنکشنز کیا ہیں؟ ریویو ڈیسیجنز آن لا اینڈ سم ٹائمز فیکٹس. جو قانونی سوالات ہوں کسی بھی کیس میں، یا کبھی کبھی جو حقائق کے سوالات ہوں ان کو ریویو کرتے ہیں، دوبارہ سے نظر ثانی کرتے ہیں ان پر. کریکٹ لیگل ایررز. دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی لیگل ایرر چھوٹ گیا ہو لوور کورٹ سے تو اس کو کریکٹ کر دیتے ہیں. اور تیسری بات ڈیولپ اینڈ کلیریفائی لیگل پرنسپلز. لیگل جو قانونی اصول ہیں ان کو کلیریفائی بھی کرتے ہیں اور ڈیولپ بھی کرتے ہیں. اس کی ایگزامپلس ہیں کورٹ آف اپیل، پروونشل ہائی کورٹس جب وہ اپلیٹ جیورسڈکشن میں کام کریں. یہ دو ان کی ایگزامپلس ہیں. دیز ڈیسیجنز آر بائنڈنگ آن لوور کورٹس. اب جو ایسے فیصلوں میں جب وہ کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ چھوٹی کورٹس پر بائنڈنگ ہوتے ہیں. تیسرا سپریم کورٹ یعنی ایپیکس کورٹ جو سب سے اعلیٰ عدالت ہو. دا سپریم کورٹ از دا ہائیسٹ جوڈیشل اتھارٹی. اس کی پاورز ہیں فائنل کورٹ آف اپیل ہے. یہ اپیل کے سینس میں یہ سب سے آخری فورم ہے، سب سے بڑا فورم ہے. دوسری بات کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کر سکتی ہے یہ ویئر اپلیکیبل، کہ آئین میں جو بتایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے. یہ انٹرپریٹیشن بھی سپریم کورٹ کر سکتی ہے. تیسری بات گارڈین آف فنڈامنٹل رائٹس. آپ کو دیے جانے والے جو بنیادی حقوق ہیں گارنٹیڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن، اس کی امین ہوتی ہے، اس کی گارڈین ہوتی ہے. اور چوتھا ایلیمنٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹ آف بائنڈنگ پریسیڈنٹس. وہ جو بائنڈنگ پریسیڈنٹس ہیں وہ ڈیولپ کرتی ہے کہ جو نچلے کورٹس پر بائنڈنگ ہو. اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ انشورز یونیفارم انٹرپریٹیشن آف لا. کیونکہ یہ ہائیسٹ سنگل فورم ہے تو یہ یونیفارمٹی رکھتا ہے انٹرپریٹیشن آف لا میں. اور دوسری بات اٹس ڈیسیجن بائنڈ آل لوور کورٹس. اس سے نچلے تمام کورٹس بائنڈنگ ہیں اس کے فیصلے ان پر. اور اچھا اس کی ایگزامپلس ہیں انکلوڈ دا یو کے سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اینڈ یو ایس سپریم کورٹ ہے. یہ اس کی ایگزامپلس ہیں. چھٹی بات اسپیشلائزڈ کورٹس اینڈ ٹریبیونلز بھی ہوتے ہیں. کامن لا سسٹمز آلسو انکلوڈ اسپیشلائزڈ جوڈیشل باڈیز. وہ کون کون سی ہیں؟ فیملی کورٹس ہیں، لیبر کورٹس ہیں، ٹیکس ٹریبیونلز ہیں، اور ایڈمنسٹریٹو کورٹس جب قائم کر دی جائیں کسی ایڈمنسٹریٹو معاملے میں. دیز کورٹس ہینڈل اسپیسیفک سبجیکٹ میٹر وائل فالوئنگ کامن لا پرنسپلس. خاص ایک سبجیکٹ میٹر اس چیز پر آپ بولیں گے، آپ فیصلے کریں گے. ساتویں بات رول آف پریسیڈنٹ ان جوڈیشل اسٹرکچر. دا ہائرارکی سپورٹس دا ڈاکٹرائن آف پریسیڈنٹ. یہی جو ترتیب بنائی گئی ہے، ہائرارکی بنائی گئی ہے، یہی جوڈیشل پریسیڈنٹ کے جو رول ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے. وہ کیسے؟ لوور کورٹس مسٹ فالو ہائر کورٹس ڈیسیجن. پہلی بات کورٹس یوزلی فالو دیئر اون پاس ڈیسیجنز. اپنے بھی جو پرانے ڈیسیجنز ہیں ان کو فالو کر سکتی ہیں. اور تیسری بات انشورز کنسسٹنسی اینڈ پریڈکٹیبلٹی. اچھا آٹھویں بات جوڈیشل انڈیپینڈنس. این اسینشیل فیچر آف دا کامن لا جوڈیشری از انڈیپینڈنس. آزاد رہنا لازم ہے کامن لا سسٹم میں. کورٹس کا آزاد نہیں ہوں گی تو وہ فیصلے نہیں کر پائیں گی انڈیپینڈنٹ اور ریشنل، اور جب نہیں کر پائیں گی تو وہ بائنڈنگ کیسے رہیں گے؟ سیف گارڈس. سیکیورٹی آف ٹینیور. خاص ٹینیور ہے، اس سے پہلے ججز کو نہیں ہٹایا جا سکتا، کورٹس کو جو ہے وہ نہیں ختم کیا جا سکتا. پھر فکسڈ سیلریز ہیں. اس کے بعد سپریشن فرام ایگزیکٹو کنٹرول ہے.
ایگزیکٹو کنٹرول، ایگزیکٹو برانچ آف دا اسٹیٹ الگ ہوگی اور جوڈیشری الگ ہوگی. یہ سپریٹلی اپنا کام انڈیپینڈنٹلی کرتی جائے گی. پھر جوڈیشل انڈیپینڈنس ہے، انشورز فیئرنیس اینڈ امپارشیلٹی، تو یہ امپارشل رہنے میں مددگار ہوتی ہے. اچھا، ایڈورسیریل سسٹم، کورٹس آپریٹ انڈر دا ایڈورسیریل سسٹم. اب اس میں جو کامن لا سسٹم ہے اس میں کورٹ آپریٹ کرتی ہے ایڈورسیریل سسٹم کے تحت، جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پارٹیز آتی ہیں، پریزنٹ دیئر کیس، پھر لائرز آرگو آن بہاف آف پارٹیز، اور ججز ایکٹ ایز نیوٹرل آربٹر. ایک ریفری، ایک امپائر کا درجہ ہوتا ہے ججز کا. دس سسٹم ایمفسائزز پروسیجرل فیئرنیس. اب یہ سسٹم جو ہے وہ زور دیتا ہے کہ پروسیجر فیئرلی آپ لے کر چلیں. 10واں ایلیمنٹ ہے جیوری سسٹم. ان سم جیورسڈکشنز ان سیریس کرمنل کیسز جیوری ڈٹرمنز فیکٹس. جیوری ایک بنا دی جاتی ہے، ایک خاص یوں سمجھیں کیبنٹ ہے جس کو اسائن کر دی جاتی ہیں کچھ پاورز کہ وہ فیکٹس کو ڈٹرمن کرے کہ کون سچا تھا کون جھوٹا تھا، آن گراؤنڈ فیکچوئل ریالٹیز کیا تھیں. دوسری بات، جج ڈیسائیڈز کوسچن آف لا. اس میں ججز یہ کرتے ہیں کہ جو کوسچن آف لا ہیں ان کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. دا جیوری سسٹم ریفلیکٹس پبلک پارٹیسپیشن ان جسٹس. یہ پبلک پارٹیسپیشن جو ہے اس کو پروموٹ کرتی ہے انصاف کے حصول کے عمل کے لیے. اچھا، اس کا کنکلوژن یہ ہے، دا اسٹرکچر آف دا جوڈیشری ان دا کامن لا سسٹم از ہائرارکیکل، انڈیپینڈنٹ اینڈ پریسیڈنٹ بیسڈ. From subordinate courts to the Supreme Court, each level plays a crucial role in administering justice, ensuring legal consistency, and developing law through judicial decisions. This structured system has contributed significantly to the effectiveness and global influence of the common law tradition. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. تو باقی پھر اگر کوئی کنفیوژن ہو تو وہ آپ بتا سکتے ہیں کسی بھی فورم کے ذریعے ہمیں. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ حافظ.